اگر سور کی گردن پر تکبیر پڑھ کر چھری چلائی جائے تو کیا اس کے گوشت پر وہی احکامات شریعت لاگو ہو سکتے ہیں جو بکری کے گوشت پر ہوتے ہیں؟ پاکستان کا خزانہ جس کی بنیادوں میں سود کا ناپاک سرمایہ شامل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سور کے گوشت سے بھی زیادہ نجس و ناپاک ہے، ایک ایسی گندگی اور پلیدی ہے جسے صدقات و خیرات بھی پاک نہیں کر سکتے۔ ایسا پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کی شمولیت اور آرٹیکل 2 کے یہ الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کا جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ دراصل ویسی ہی تکبیر جسے پڑھنے کے بعد خزانے میں موجود حلال و حرام مال کو اکٹھا کر کے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ اب سارے کا سارا حلال ہے۔ جس ملک کا وزیر خزانہ ہر سال بجٹ کے مطالبات زر ڈیمانڈ آف گرانٹس منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے بتائے کہ ہم نے محصولات ٹیکسز میں سے اس سال اتنے پیسے سود میں ادا کرنے ہیں اور اتنے پیسے اصل زر کے طور پر واپس کرنے ہیں، تو اس خزانے کو بیت المال کہنا اور پھر اس کے مصارف کے بارے میں علماء کرام سے شرعی آراء طلب کرنا دین کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور یہ کھلواڑ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ جس ملک نے اپنے گزشتہ مالی سال میں 3,954 ارب روپے سودی قرضہ جات کی ادائیگی پر خرچ کیے ہوں اور تقریباً 3,000 ارب مزید سودی قرضے لے کر خزانے کا منہ بھرا ہو، ایسے خزانے کے بارے میں یہ بحث کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اس سے مندر بننا چاہیے یا گردوارہ، مسجد بننی چاہیے یا گرجا گھر۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اسی سودی خزانے کو بیت المال جیسے پاکیزہ نام سے تشبیہ دے کر اس سے مساجد و مدارس کے فنڈ مانگے جاتے ہیں، حج کی مراعات طلب کی جاتی ہیں۔ مندر کی تعمیر کے بارے میں جتنا شور برپا ہے، کیا اس طرح کا 1% شور بھی کبھی اس بات پر اٹھایا گیا کہ حکومت 22 کروڑ عوام کے خون پسینے سے کمائی گئی حلال کمائی میں سود کی ملاوٹ سے اسے مکمل طور پر حرام بنا رہی ہے؟ عام آدمی اگر دارالفتاح سے یہ فتویٰ پوچھے کہ میری کمائی بینک اکاؤنٹ یا جی پی فنڈ میں اتنا سود ملا ہوا ہے، تو ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ فتویٰ دے گا کہ دودھ کے جگ میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو پورا دودھ پلید ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا خزانہ جس پر بیت المال کی تہمت لگا کر آپ اس کے مصارف پر بحث کرنے جا رہے ہو، اس خزانے کے دودھ کو تو ہر سال سود کے پیشاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی کتاب الخراج پڑھی ہے، جس میں انہوں نے بیت المال کے محاصل، سورسز اور مصارف ایکسپینڈیچرز کی تفصیل مرتب کی ہے۔ یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی رہنمائی کے لیے تحریر کی گئی تھی۔ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ آپ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا۔ آپ 113 ہجری بمطابق 731 عیسوی کوفہ میں پیدا ہوئے اور 5 ربیع الاول 182 ہجری بمطابق 21 اپریل 798 عیسوی بغداد میں فوت ہوئے۔ اس دور میں لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست اکتساب فیض کیا تھا، کیونکہ آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ امام ابو یوسف کی کتاب دراصل بیت المال اور اسلامی نظام معیشت و مالیات کا وہ ڈھانچہ ہے جس پر ایک اسلامی ریاست کے مالیاتی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ مالیاتی نظام ہر قسم کے سود، کاغذی کرنسی، ٹیکس اور دیگر جدید مالیاتی نظاموں کی خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نظام 1300 سال کے تواتر کے ساتھ 1918 تک آخری اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ میں نافذ العمل رہا۔ میرے سامنے خلافت عثمانیہ کے حکومتی قوانین کا مجموعہ مجلۃ الاحکام العدلیہ بھی پڑا ہوا ہے۔ میں دونوں کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلم امہ کے نظام میں معیشت و مالیات میں 1300 سال تک ایک تسلسل رہا ہے۔ جو احکامات شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نافذ العمل تھے اور جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے احکامات کے عین مطابق سلطنت کی وسعت کے مطابق اختیار کیا، اور ان کے بعد آنے والے بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہتوں نے بھی ویسے ہی قائم رکھا۔ 1300 سال کے اس عرصے میں اسلامی ریاست 3 براعظموں پر پھیلی۔ اس میں روم اور ایران کی کروفر اور پرتعیش بادشاہتیں بھی ضم ہوئیں، جدید انقلابات زمانہ بھی آئے، اور دنیا میں فرانس، برطانیہ، اسپین، ہالینڈ اور پرتگال جیسی نو آبادیاتی قوتیں بھی وجود میں آئیں۔ 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد کے ساتھ سودی معیشت کا آغاز بھی ہوا، جس کے بعد ریاستی ٹیکسوں کا جامع نظام وجود میں آیا۔ ریاست کی طاقت میں ظالمانہ وسعت آئی اور اس کے پنجے دن بدن گہرے ہوتے گئے۔
لیکن ان 1300 سالوں میں خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ جیسی عالمی قوت کے دور تک کبھی کسی نے دوسروں سے متاثر ہو کر محاصل یعنی آمدن کے ذرائع اور مصارف یعنی اخراجات کا پیمانہ نہیں بدلا۔ وہ اس پر قائم رہے جو قرآن و سنت میں بتا دیا گیا تھا اور جس کے مطابق خلفائے راشدین اپنے مالیاتی امور چلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے تمام جدید معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خالصتاً سود سے پاک اور کارپوریٹ اجارہ داری سے آزاد تجارت کا آخری مرکز و محور صرف خلافت عثمانیہ کا سوق بازار تھا، جس پر کسی قسم کا حکومتی ٹیکس نافذ نہیں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ جیسی عظیم الشان طاقت اور اس کے اخراجات کے لیے کوئی سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور نہ ہی ویلتھ ٹیکس کا تومار تھا۔ ہے نہ حیرانی کی بات اس لیے ہے کہ ان خلفاء تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث تواتر کے ساتھ پہنچی تھیں کہ اللہ کے نافذ کردہ محاصل کے علاوہ ایک اسلامی ریاست کو کسی قسم کا کوئی کاروباری ٹیکس نافذ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عربی میں ٹیکس کو المماکسہ کہتے ہیں اور تمام فقہاء متفق ہیں کہ مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرنا اکبر الکبائر یعنی بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ چند احادیث یہاں درج کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب مکس ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد، ابی داؤد۔ پھر فرمایا، جب نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، کوئی پریشان حال اس کی کشادگی کی جائے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، پس سوائے زانیہ جو اپنی طرف بلائے، یا شار یعنی ٹیکس وصول کرنے والا۔ مسند احمد۔ جدید دور کے وہ لوگ جنہوں نے عوام کا خون چوس کر موٹی تازی ہونے والی ریاست کا روپ دیکھا ہے، انہیں یقین ہی نہیں آ سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر 1918 میں ختم ہونے والی خلافت عثمانیہ تک ایک اسلامی ریاست اس قدر تھوڑے وسائل سے مستحکم، خوشحال اور پرامن کیسے تھی۔ ریاست کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکسیشن کا اہم ذریعہ کاروبار پر ٹیکس ہے، جبکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار پر ٹیکس لگانے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں آئے اور چکر لگایا، پھر فرمایا، یہ ہے تمہارا بازار، یہاں خرید و فروخت کرو، اور پھر حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے اور یہاں کسی قسم کا محصول ٹیکس مقرر نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے اللہ، لوگ 3 خصلتیں اختیار کیے ہوئے ہیں اور میں تیری طرف ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ میں طاعون سے بھاگا ہوں، اور میں برات کرتا ہوں تیرے سامنے اس بات سے، اور اس بات سے بھی کہ میں نے طلاق کو حلال کیا حالانکہ وہ شراب ہے، اور میں تیرے سامنے اس بات سے بھی برات کرتا ہوں کہ میں نے مسلمانوں سے ٹیکس لینے کو حلال کیا حالانکہ وہ نجس ہے۔ اسلامی ریاست کا بیت المال ایسے کسی ٹیکس سے کمائے ہوئے مال سے پاک ہوتا ہے جس کا حکم شریعت میں موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ریاست کا شہری سوچنے لگتا ہے کہ پھر حکومت کیسے چلتی تھی۔ اسلام نے جس ریاست کا تصور اس دنیا کو دیا ہے وہ انتہائی سادہ، پرامن اور پرسکون ہے۔ ایسی ہی ریاست دنیا کے تمام ماہرین سیاسیات کے نزدیک ایک آئیڈیل ریاست ہوتی ہے۔ سقراط سے لے کر کارل مارکس اور ہربرٹ اسپنر تک سب کے سب ایسے معاشرے کو بہترین قرار دیتے ہیں جہاں ریاست کا وجود بظاہر نظر نہ آئے۔ اسٹیٹ بیکمز انویزیبل۔ ایسی حالت ریاست کا وہ بام عروج ہے جو کمیونزم اور سرمایہ داری دونوں کا آئیڈیل ہے۔ کارل مارکس کا کمیونزم اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب ہم نجی ملکیت ہی ختم کر دیں گے تو آپس کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ریاست کے ادارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن 1917 میں جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو لوگوں کو راہ راست پر لانے اور قابو کرنے کے لیے ایک پرولتاریہ کی آمریت، پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی، جس کے تحت ریاست پہلے سے بھی زیادہ جابر، ظالم اور آمر بن کر سامنے آئی، اور 75 سال بعد اپنے خاتمے تک یہ آمریت قائم رہی۔ دوسری جانب سرمایہ دارانہ نظام کا مقصد و منشا بھی یہی تھا کہ مارکیٹ کی طاقتیں، مارکیٹ فورسز اس قدر آزادی کے ساتھ معاشرے میں کارفرما ہوں گی کہ ریاست ایک بے معنی سی چیز ہو کر رہ جائے گی۔ طلب، ڈیمانڈ اور رسد، سپلائی ہی خود بخود قیمتوں کا تعین کرے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ریاستوں کی حدود سے ماورا اپنی عالمی سلطنتیں قائم کریں گی۔ کارپوریٹ اتحاد دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرے گا۔ ایسے میں ریاست کا وجود بس علامتی اور دست نگر سا ہوگا۔ ایسا کرنے کی پوری کوشش بھی کی گئی،
آسٹریلیا سے لے کر ہوائی تک ایک جیسا لباس اور فیشن، ایک طرح کا برگر پٹزا، ایک طرح کا رہن سہن، ایک طرح کا نظام تعلیم، یہاں تک کہ ایک جیسے ہیروز اور ولن، اور ایک ہی جمہوری طرز حکومت۔ یہ سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ریاست دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست 1300 سال تک ایک غیر محسوس مرکزیت، انویزیبل سینٹرلٹی کے طور پر قائم رہی۔ دنیا کا آئیڈیل اختیارات کی تقسیم، ڈیولوشن آف پاور کا نظام اسلام نے دیا۔ ہر علاقے کا حاکم یا گورنر مرکزی امیر کو جواب دہ بعد میں ہوتا تھا، اپنے اللہ کو جواب دہ پہلے تھا، اور اس حاکم یا گورنر کو احکامات شریعت پر پابند رکھنے کے لیے ایک قاضی مقرر کیا گیا تھا جو اسے شریعت سے روگردانی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اسلام سے پہلے ریاست کا وجود تقریباً 5000 سال پرانا ہے، اور اس کی صرف 2 ہی ذمہ داریاں تھیں، ایک انصاف کی فراہمی اور دوسری امن عامہ۔ باقی تمام کام معاشرہ خود کرتا تھا۔ تعلیم کے لیے مدرسے اور صحت کے لیے حکیم تھے۔ لوگ اپنے یتیم، معذور اور بیواؤں کی خود دیکھ بھال کرتے تھے۔ کنویں خود کھودتے، رستے خود بناتے تھے۔ کئی 100 کلومیٹر لمبی اور کئی 100 فٹ گہری کاریزات کسی ریاستی مدد کے بغیر بنائی گئیں۔ آج کی جدید ریاست ایسے انسانی تعاون کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلام نے ریاست کی ذمہ داریوں میں رفاہ عامہ، ویلفیئر کو بھی شامل کیا۔ یہ وہ اہم ترین ذمہ داری تھی جس کے لیے بیت المال قائم ہوا اور اس کے محاصل کا تعین کیا گیا۔ اس بیت المال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جو خالصتاً زکوٰۃ کے لیے تھا۔ اسلام کے نزدیک باقی کاروبار سلطنت کے لیے عشر، خراج، سرکاری زمینوں اور املاک سے آمدن ہوتی تھی، جبکہ پانی، زمین سے نکلنے والی معدنیات اور چراگاہیں تمام ریاستی ملکیت یعنی اجتماعی تھیں۔ اسی طرح زمین بھی دراصل اللہ کی ملکیت ہے جو امانتاً لوگوں کے پاس ہے۔ اسے کرائے پر دینا یا مزارت حرام ہے۔ جو شخص اپنے پاس موجود زمین پر 3 سال تک کاشت نہیں کرتا، وہ اس کی ملکیت نہیں رہتی، ریاست کو واپس چلی جاتی ہے۔ یہ تمام ذرائع آمدن اس قدر وسیع اور زیادہ ہیں کہ اگر کوئی ریاست سود، قرضہ جات، بڑی ریاستی مشنری کے بوجھ اور کرپشن میں الجھی نہ ہو تو ان وسائل سے کاروبار سلطنت انتہائی شاندار طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ برطانوی ہندوستان کی مثال اس سے مشابہ ہے کہ جہاں ذرائع آمدن بالکل اسلامی ریاست جتنے ہی تھے، تمام ٹیکس زمینوں سے وصول کیا جاتا یا پھر معدنیات سے آمدن ہوتی تھی۔ زمینوں سے زیادہ 12 سے 16% ٹیکس لیا جاتا۔ اس موصولہ ٹیکس سے بھی کئی کروڑ پاؤنڈ برطانیہ بھیجے جاتے۔ اس سب کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، ریلوے، ڈاکخانہ جات، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، انسانوں بلکہ جانوروں کے اسپتال اور ان کی تعلیم کے ادارے، یہ سب اسی 12% زرعی زمینوں کی آمدن سے بنائے گئے، اور ملک پر کوئی قرض بھی نہ تھا۔ یہی کیفیت 1918 تک قائم خلافت عثمانیہ کی بھی تھی، یعنی کم سے کم ٹیکس لیکن زیادہ سے زیادہ دینے والے۔ اسلام کا یہ اصول آج مالیاتی دنیا کا زرعی اصول سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکس کا براڈ بیس ہوا اور کم سے کم منیمم ٹیکس لیا جائے تو ریاست خوشحال ہوتی ہے۔ میں بیت المال کے مصارف ڈھونڈتا رہا کہ کیا اس سے مسجد کی تعمیر پر سرمایہ خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے کہیں کوئی فتویٰ ایسا نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتا تو پھر مندر پر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی تمام سیکولر ریاستوں، یورپ اور امریکہ میں بھی نہ اقلیت کی عبادت گاہ حکومت بناتی ہے اور نہ ہی اکثریت کی۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں، لیکن کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کی مسجد کسی بھی ریاست نے نہیں بنائی اور نہ ہی ہندوؤں کا مندر بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان فراڈ کر کے کمیونٹی سینٹر کے نام پر حکومت سے گرانٹ ضرور لیتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو یا سیکولر ریاست، اکثریت ہو یا اقلیت، مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر ہمیشہ عوام کی اعانت سے ہوتی رہی ہے۔ اس لیے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ شریعت کا نہیں، دینی غیرت و حمیت کا معاملہ بھی ہے۔ ہم یہ مندر تعمیر کر کے ان 25 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کریں گے جن پر آج صرف اور صرف ہندو بالادستی کا ظلم اور جارحیت جاری ہے۔ یہ ان شہداء کے خون سے بھی غداری ہے جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں خون دیا۔ ختم شد۔